اسلام اپنی حیت میں پرامن دین ہے اور اپنے ماننے والوں کو امن سکھاتا ہے. لیکن اگر کوئی شر کرے، کوئی فساد کرے، تو اسلام پھر اس کی گردن بھی توڑتا ہے. لیکن اس کے لیے ضابطے مقرر کیے، اس کے لیے قوانین وضع کیے، اور اس کے لیے اسلام نے کوشش کی کہ شر جو ہے وہ بہت جلدی مٹ جائے. تو یہ اسلام کی روشن اور تابناک تاریخ ہے. تو اس تاریخ کو کبھی بھی جو ہے وہ مسلمان داغدار نہیں ہونے دیں گے. لیکن غیر مسلموں نے جب مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے بدنام کرنے کے لیے مستشرقین کی سازشوں نے کام کیا، تو پھر مختلف ادوار کے اندر خوارج اسلام کے چہرے کو مسخ کرتے رہے، اور وہ الزام اسلام پہ آتا رہا. علماء حق نے ہر دور میں کہا کہ ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج بھی پاکستان کے اندر انبوہ انسانی میں کچھ لوگ گھس کر کے بم بلاسٹ کر دیتے ہیں، اور پھر انسانوں کے جسموں کے لوتھڑے دیواروں سے چپک جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ تڑپ کے جان دے دیتے ہیں. مائیں رو رو کے اپنے بچوں کو دیکھتی ہیں اور خود بھی جان دے رہی ہوتی ہیں. اور یہ وہ لمحے ہوتے ہیں کہ انسانیت کا سر بھی شرم سے جھک جاتا ہے. لیکن وہ کتنا بد نصیب شخص ہے جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یہ ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں. اب اگر اس شخص کے لیے کسی شخص کے دل میں نرم گوشہ ہے تو اس کا بھی اسلام سے کیا تعلق باقی رہ جاتا ہے. انسانوں کے لوتھڑے اور انسانیت کا کشت و خون مساجد کے اندر، امام بارگاہوں کے اندر، بازاروں کے اندر، چوراہوں اور چوکوں کے اندر اور مزاروں پہ بے بس اور مجبور انسانوں کے اندر گھس کر کے بم بلاسٹ کر دینا، اور پھر جو اس کی وکالت بھی کرتے ہیں ان کا بھی دین سے کیا تعلق رہ جاتا ہے. تو پاک فوج نے جو رد فساد کے نام سے آپریشن شروع کیا ہے، ہم اس کی حمایت بھی کرتے ہیں، اور پاک فوج کو یقین بھی دلاتے ہیں کہ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. تمام طبقات زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ، تاجر ہیں، وکلاء ہیں، ڈاکٹر ہیں، علماء ہیں، عوام ہے، تمام لوگ فوج کے ساتھ ہیں اور شانہ بشانہ کھڑی ہیں. قوم یکسو ہے. اب قوم بہت زیادہ تنگ آ چکی ہے کہ ہر دن کوئی نیا دھماکہ ہوتا ہے اور لاشیں اٹھا اٹھا کے ہم تھک گئے ہیں. تو پاک فوج نے یہ جو اقدام اٹھایا ہے، ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ بلا امتیاز کیا جائے، اور اس میں سہولت کار بھی پکڑے جائیں، وہ جتنے ہی معتبر کیوں نہ ہوں اور جس بھی طبقہ زندگی سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں. جو دہشت گردوں کا سہولت کار ہے تو وہ بھی اسی زمرے میں شمار کیا جائے. جب جو ہے وہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی پالیسی چھوڑی تھی تو وہاں وزیرستان میں امن آیا تھا. تو یہاں بھی سہولت کار جس روپ میں بھی ہوں ان کو پکڑا جائے اور ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور تمام مسالک کے علماء سے باقاعدہ فتویٰ لے کر کے میڈیا پر مشتہر کیا جائے، اور جو اس سے گریزاں ہو اس کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جائے تاکہ دہشت گردی کی روک تھام کی جائے. اگر نرسریاں قائم رہیں اور ان کی سپورٹ جاری رہی تو پھر آپ 10 مارو گے تو 15 اور پیدا ہو جائیں گے، تو پھر ساری زندگی یہی کام کرتے رہیں گے. مقصد یہ ہے کہ اس کی جڑ اکھیڑنی چاہیے، اور جب جڑ اکھڑ جائے گی تو نئی پنیری نہیں نشو و نما پا سکے گی. اس لیے جہاں سے یہ دہشت گرد تیار ہوتے ہیں، جو فکر ان کو تیار کرتی ہے، اس فکر کے خلاف بھی جہاد ہونا چاہیے، اور جو ہے وہ ان نرسریوں کو بھی کچلنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ دوبارہ پاکستان کے اندر ایسی فضا پیدا نہ ہو. روز روز آپریشن لانچ کریں گے، اور پھر جب ان کو ادھورا چھوڑ دیں گے تو پھر نئی پنیری آ جائے گی، اور پھر وہ منظم ہو کر کے پھر دوبارہ حملہ آور ہو جائیں گے. تو ہمیں اس سے جان چھڑانی ہوگی. اللہ تعالیٰ جل شانہ پاک فوج کو اس کی توفیق عطا فرمائے.